أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 تا 15 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 12 کا 12 کا کہ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تب وہ وہاں سے بھاگنے لگے. آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھاگو نہیں، اپنی عیش پرستی میں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے پوچھا جائے. تو وہ کہنے لگے، آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے کہ وہ کہنے لگے ہائے ہماری تباہی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے. آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہ ہے کہ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یعنی اور وہ فریاد کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑوں سے کاٹ کر خاموش کر دیا. یرکضون یعنی رکضہ، اس کے اصل معنی ہے ٹانگ کو حرکت دینے کے، اسی سے دوڑنے اور بھاگنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اترفتم طرفا اطرفتن، عیش و عشرت میں فراخی اور وسعت کو کہتے ہیں. حصیدن الحصد والحصاد کے معنی کھیتی کاٹنے کے ہیں، اور خامدین خمدہ سے ہے، خمدتت نار یعنی آگ کے شعلوں کا ساکن ہونا. استعارتن بمعنی موت بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت غیظ و غضب کا اظہار ہے، کیونکہ قسم کی تعریف درہم برہم میں زیادہ شدت ہے. یہ غضب الہی ایسی بستی پر ہے جو ظلم و زیادتی میں ملوث تھی. یہ کفر اور شرک کا ظلم ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان جو قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. قرآن میں متعدد مقامات پر اس مطلب کو بیان فرمایا کہ کوئی قوم اگر نافرمانی پر اڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نابود کر کے اس کی جگہ دوسری قوم پیدا کرتا ہے. اس بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ عذاب سر پر آ گیا ہے تو اس سے بچنے یعنی فرار ہونے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ سے فرار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی مملکت کو چھوڑ کر کہیں اور جایا جا سکتا ہے. ندا آتی ہے کہ فرار نہ ہو، اب جائے فرار تمہیں نہیں ملے گی. اپنے عشرت قدوں کی طرف لوٹ آؤ، اپنے گھروں میں جا کر عیش و نوش کی جگہوں کا نظارہ کرو اور ان کو تباہ و برباد ہوتے دیکھ لو. ان کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھ لو. کل لوگوں کی طرف سے سوال ہوگا کہ تمہارے عشرت قدے کیسے تباہ ہوئے تو تم بتا سکو، یا تم دوبارہ محترم اور مرجع عوام بن سکو اور تمہارے سامنے ہاتھ پھیلنا شروع کریں. یہ ایک مذاق ہے. اب معلوم ہوا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. جب موت آنے لگتی ہے تو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب دنیاوی مفادات کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو بینائی آ جاتی ہے.
فما زالت تلک دعواہم، یعنی وہ یا ویل کی پکار میں مشغول تھے، ادھر عذاب نے انہیں آ لیا اور انہیں جڑوں سے کاٹ کر خاموش کر دیا۔ یہ کون سی بستی تھی؟ ایک روایت کے مطابق یہ یمن کی ایک بستی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ احیاء دین کے لیے کسی ایک قوم پر انحصار نہیں فرماتا، اللہ سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا ترکضوا یہ بتا رہا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے جو کچھ بھی ان بستیوں کے رہنے والوں کے ساتھ سلوک کیا وہ اس نے خود تمہیں اپنی کتاب قرآن میں سنا دیا۔ اس طرح اس نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم نے کتنی بستیوں کا جو ظالم تھیں تیا پانچا کر دیا۔ اس طرح خدا نے خود بتا دیا کہ وہ ظالموں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتا ہے، یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ اور فلما احسو بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم گرفتار عذاب ہونے والے ہیں تو انہوں نے بھاگنے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کو موقع نہ دیا گیا، بلکہ از راہ استحضاء یعنی مذاق کہا گیا کہ کہاں جاتے ہو، اپنے نعمت سرا اور دولت کدے کی طرف جاؤ کہ تم سے منگتے لوگ گداگری کے لیے حاضر ہوں، یا نبی و رسول دین و ایمان کی خواہش لے کر تم سے اسلام کے قبول کرنے کا سوال کریں، اور ممکن ہے بلکہ قرین عقل ہے کہ لعل نتیجہ کے لیے ہو، یعنی آخر کار تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ ان کا استعمال کس طرح کیا تھا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ بے وقت کی توبہ بے وقت کی راگنی ہے۔ جب عذاب اپنی آنکھوں سے آتا دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا اور برابر چلاتے رہے کہ ہم بڑے ظالم و مجرم ہیں، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ وقت توبہ اللہ کی قبولیت کا نہیں ہوا کرتا۔ یہ شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترک عبادت بہت قبیح ہے؟ تو اس سلسلے میں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں، ان میں سے چند پیش کر رہا ہوں کہ تونگری کے بعد ناداری کس قدر قبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت اختیار کر لینے کے بعد گناہوں کا ارتکاب کس قدر قبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار کے لیے کس قدر قبیح ہے کہ وہ عبادت کو ترک کر دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو بیاہ الانوار کی جلد 70 اور اصول کافی کی جلد 2 میں لکھی ہوئی ہے۔ تونگری کے بعد ناداری کس قدر بری ہوتی ہے اور عبادت کے بعد گناہ کس قدر قبیح ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کس قدر برا ہے وہ عابد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اچانک اسے چھوڑ دے۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم سب خدا کے بندے ہو، تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں اللہ کی کنیزیں ہیں، بلکہ کہنا چاہیے میرا غلام یا میری لونڈی اور میرا خادم یا میری خادمہ۔ عبادت کے بارے میں چند احادیث پیش کر رہا ہوں معصومین علیہ السلام کی کہ سکون قلب عبادت کی زینت ہے۔ جو شخص عبادت کا طالب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پاک و پاکیزہ رکھتا ہے، اور شدید ترین عبادت پرہیزگاری ہے، اور بہت سے ایسے عبادت گزار بھی ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ خالص عبادت یہ ہے کہ انسان امید رکھے تو صرف اپنے رب سے اور ڈرے تو صرف اپنے گناہوں سے۔
اب ہماری گفتگو سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 2 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ پس اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو کے تحت عبرت کے موضوع پہ ہو رہی ہے، جس سے متعلق چند احادیث پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں، مفید عبرتوں سے نصیحت، کھلی ہوئی دلیلوں سے عبرت حاصل کرو اور مؤثر خوف دہانیوں سے اثر لو۔ تمہیں ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے، وعظ و نصیحت میں زور باندھتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبرت حاصل کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں میں عبرتناک سزائیں واقع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے غور و فکر سے کام لیا اور عبرت حاصل کی، جس نے پشت پھیری اس کے پشت پھیرنے کو اور جو سامنے آیا اس کے سامنے آنے کو غور سے دیکھا۔ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں، دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی رسولوں فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اتنی ہی غذا حاصل کرتا ہے جس کے لیے شکم کی ضرورت اسے مجبور کرتی ہے۔ افضل ترین عقل مندی عبرت حاصل کرنا ہے، افضل ترین دانش مندی پشت پناہی حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی حماقت دنیا سے دھوکہ کھانا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے، عقل کی کمائی عبرت حاصل کرنا اور پشت پناہی حاصل کرنا ہے۔ جہالت کی کمائی غفلت اور فریب خوردگی ہے۔ جو جہالت کو اپناتا ہے وہ کم ہی عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو شخص زمانے کی گردشوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ ملامتوں سے بھی باز نہیں آتا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حضرت علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس کا نمبر ہے 19۔ اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو، اور جنہوں نے اسے ضائع و برباد کر دیا ہے ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ تقویٰ پر عمل کر کے تم سے عبرت انداز ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔